یہ لبنان میں بیروت پورٹ کا سیٹلائٹ امیج ہے جس کو 31 جولائی 2020 کو کیپچر کیا گیا تھا، لیکن صرف 4 دنوں کے بعد یہاں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد پورٹ کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی۔ پورٹ پر موجود ہینگرز تباہ حالت میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس جگہ پر 135 میٹر چوڑا بڑا گڈھا نظر آ رہا ہے۔ یہاں اصل میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے جنم دیا دنیا کے سب سے بڑے نان نیوکلیئر دھماکے کو؟ بات ہے 4 اگست 2020 کی، جب ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتی ہے جس میں اسرا نامی یہ لڑکی بیروت کے سیفی اسکوائر پر کھڑی فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک زوردار دھماکے کی ویو نے سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے سے 23 منٹ پہلے ٹھیک 5:45 پہ بیروت پورٹ پر ایک ہینگر میں کچھ ویلڈرز دیوار میں ہوئے ایک سوراخ کو ریپیئر کر رہے تھے۔ تبھی چنگاریوں کی وجہ سے گودام میں آگ بھڑک جاتی ہے۔ یہ ہینگر نمبر 12 تھا جو بالکل سمندر کے ساتھ تھا۔ 10 منٹ کے بعد 5:55 پر 9 فائر فائٹر اور پیرامیڈک سٹاف کی ایک ٹیم موقع پر پہنچتی ہے۔ آگ کو دیکھتے ہی انہوں نے ریڈیو پر فائر چیف کو بتایا کہ ان کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ آگ بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سے عجیب آوازیں نکل رہی ہیں۔ ابھی ان کو وہاں پہنچے 12 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 6:07 پہ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے کی ویڈیوز میں دیکھا جائے تو سفید دھوئیں کے ساتھ فائر ورکس کے فلیشز نظر آ رہے ہیں۔ ہینگر نمبر 12 میں فائر ورکس کی ایک کنسائنمنٹ رکھی گئی تھی جو شاید اس آگ کی وجہ سے پھٹ گئی، لیکن یہ تو تھا پہلا دھماکہ جس کی شدت 1500 kg TNT بلاسٹ کے برابر ریکارڈ کی گئی۔ ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آواز کس چیز کی تھی۔ 30 سیکنڈز کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا جس نے پورے بیروت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس دوسرے دھماکے کو کافی کیمراز میں ریکارڈ کیا گیا کیونکہ پہلے دھماکے کے بعد کئی لوگ اس کی ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے۔ ایک بہت بڑا آگ کا گولا آسمان میں اٹھتا دکھائی دیتا ہے جس کی شاک ویو سپیڈ آف ساؤنڈ سے بھی تیز تھی۔ دوسرے دھماکے میں ایک سفید ڈوم کو دیکھا گیا جس نے شہر کے بڑے حصے کو گھیر لیا۔ یہ اصل میں پانی کے ویپرز تھے جو شاک ویو کے پریشر سے بنے تھے۔ اس کے بعد لال دھوئیں کا ایک بہت بڑا بادل آسمان میں اٹھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق لال دھواں ہینگر میں امونیم نائٹریٹ کے ہونے کا پروف ہے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 200 کلومیٹر دور سپرس میں بھی لوگ ڈر کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ شاک ویو نے 8 کلومیٹر دور بیروت ایئرپورٹ ٹرمینل تک کے شیشے توڑ دیے اور قریب موجود گھروں کے سریے تک بھی باہر نکل آئے۔ صرف اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ دھماکہ بیروت میں ہوا تھا، لیکن US کی جیولوجیکل سروے ٹیم نے 3.3 میگنیٹیوڈ کے ارتھ کویک کے جھٹکے ریکارڈ کیے۔ شیفیلڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کے اندازے کے مطابق یہ دھماکہ 15 لاکھ kg TNT کے برابر تھا، یعنی پہلے دھماکے سے 1000 ٹائم زیادہ، اور تقریباً ہیروشیما پر گرائے گئے نیوکلیئر بم کا 10%۔ جہاں یہ بلاسٹ ہوا اس کے آس پاس کے ہینگرز مٹی میں مل گئے جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ آس پاس جو شپس کھڑی تھی ان کو بھی شدید نقصان ہوا، جبکہ ایک 5 سٹار اورین کوئین کروز شپ جو 390 فٹ لمبی تھی ہوا میں اچھل کر واپس پانی پر گر کر الٹی ہو گئی۔ دھماکے نے زمین میں 135 میٹر چوڑا گڈھا بنا دیا جو فوراً سمندر کے پانی سے بھر گیا۔ بیروت ایکسپلوژن دنیا کا سب سے بڑا نان نیوکلیئر بلاسٹ مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس دھماکے کی وجہ سے ارتھ کی آئیونوسفیئر جو اسپیس کے قریب آخری ایٹماسفیرک لیئر ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی، جس کی وجہ سے چند سیکنڈز کے لیے GPS اور ریڈیو سگنلز میں ڈسرپشن دیکھی گئی۔ یہ منظر بیروت میں کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ، الٹی ہوئی گاڑیاں اور مڑے ہوئے سٹیل کے گارڈر ہر طرف دکھائی دیے۔ دھماکے کی طاقت نے پورے شہر کی الیکٹریسٹی سپلائی کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیمز کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملٹری بلڈوزرز کی مدد سے روڈ کلیئر کیے گئے تاکہ ریسکیو ورکرز لوگوں کو ریسکیو کر سکیں۔ اس حادثے میں 218 لوگ جان سے گئے اور 7000 سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، جبکہ بیروت کی 12% پاپولیشن بے گھر ہو گئی۔ ہاسپٹلز اور میڈیکل سینٹرز جہاں زخمیوں کا علاج ہونا تھا وہ بھی اس دھماکے میں تباہ ہو چکے تھے۔ کئی ہاسپٹلز نے پارکنگ لاٹس اور فٹ پاتھ پر زخمیوں کا علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہزاروں زخمیوں کو صرف اس وجہ سے واپس بھیجنا پڑا کیونکہ فٹ پاتھ پر بھی جگہ کم تھی۔ بلاسٹ کے بعد بے گھر لوگوں کو بیروت کے ان لوگوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی جن کے گھر پورٹ سے کافی دور ہونے کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ دھماکے کے 7 گھنٹے بعد تک بھی آگ بھڑکتی رہی اور کالے دھوئیں کے بادل اگلے دن بھی آسمان میں چھائے رہے۔ سلفر اور جلے ہوئے ربڑ کی بدبو اگلے کئی دنوں تک ہوا میں محسوس کی گئی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پورے لبنان میں پروٹیسٹ بھڑک اٹھے۔ لوگ گورنمنٹ کی ناکامی کے
خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور ان سب کا ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس دھماکے کی اصل وجہ کیا تھی۔ رپورٹس کے مطابق ہینگر نمبر 12 کے اندر آئل کے کین، کیروسین اور ہائیڈرولک ایسڈ جیسے خطرناک کیمیکلز کو سٹور کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس میں 15 ٹن فائر ورکس بھی رکھے گئے تھے۔ اتنی فلیمیبل چیزوں کے باوجود ویئر ہاؤس کی وائرنگ بہت ہی خراب تھی، نہ وہاں پر اسموک الارم سسٹم تھا اور نہ ہی سپرنکلر سسٹم۔ پر ہینگر نمبر 12 میں صرف یہی نہیں رکھا تھا، یہاں ایک اور خطرناک کیمیکل بھی چھپا ہوا تھا، 2750 ٹن وزنی امونیم نائٹریٹ کا ایک کنسائنمنٹ جو پچھلے 7 سالوں سے پلاسٹک بیگز میں بنا کسی پراپر سیفٹی کے وہاں سٹور کیا گیا تھا۔ یہ کیمیکل اکثر ایگریکلچر میں فرٹیلائزر کے طور پر یا مائننگ انڈسٹری میں ایکسپلوزیو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کئی ٹیرر اٹیکس میں بھی اس کیمیکل کا استعمال ہو چکا ہے۔ پروٹیسٹرز کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ اتنا زیادہ امونیم نائٹریٹ وہاں کیوں سٹور کیا گیا جہاں قریب ہی ہزاروں لوگ رہتے تھے، اور اس تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ یہ سب 2013 میں شروع ہوا تھا جب ایگریشن شپ جارجیا سے موزمبیق جا رہی تھی۔ لاروسا نامی اس مرچنٹ ویزل کو سمندر میں 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا اور ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے اسے بیروت میں ہی ڈاک کرنا پڑا۔ 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ کے ساتھ یہ شپ اب بیروت پورٹ پر ڈاک کر چکی تھی، مگر یہ شپ پھر کبھی بیروت پورٹ سے نکلی ہی نہیں۔ شپ کے کیپٹن نے بتایا کہ شپ کے مالک اس وقت بینکرپٹ ہو چکے تھے اور انہوں نے سوچا کہ لیبنان میں کچھ اور کارگو اٹھا کر موزمبیق روانہ کیا جائے، لیکن جو کارگو انہوں نے لیبنان سے بک کیا تھا اس کی وجہ سے لوڈ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا اور شپ کے کرو نے اسے لے جانے سے منع کر دیا۔ شپ کے مالک نے نہ صرف کرو کی سیلری روک دی بلکہ پورٹ کے چارجز بھی نہیں دیے۔ بیروت میں اتھارٹیز نے شپ کے کرو کو اگلے 11 مہینے تک اسی شپ میں بند رکھا کیونکہ ان کے پاس لیبنان میں انٹر ہونے کا ویزا نہیں تھا۔ آخر کار 2014 میں کرو کو رہائی ملی، پر ان پیڈ ڈاک فیس اور ڈیوٹیز کی وجہ سے شپ کو ضبط کر لیا گیا۔ جو ایکسپلوزیو کارگو تھا اسے اتھارٹیز نے کانفiscate کر کے ہینگر نمبر 12 میں ٹرانسفر کر دیا، جہاں وہ 2020 کے اس خوفناک حادثے تک پڑا رہا۔ ان 6 سالوں کے دوران جب یہ خطرناک کیمیکل ہینگر نمبر 12 میں پڑا تھا، پورٹ اتھارٹیز نے کئی مرتبہ گورنمنٹ آفیشیلز کو ای میل بھیج کر وارننگز بھی دی، لیکن لیبنان کی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ گورنمنٹ نے پورٹ اتھارٹیز کی وارننگ کو تب بھی نظر انداز کر دیا جب ہینگر نمبر 12 کی دیوار میں سوراخ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی رسک مزید بڑھ گیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اسی سوراخ کی ریپیئرنگ کے وقت نکلی چنگاریوں کی وجہ سے یہاں آگ لگی تھی، جو پھر ان دھماکوں کی وجہ بنی۔ آج 2025 میں اس دھماکے کو 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن اصلی ذمہ داروں کے خلاف ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پولیٹیکل پرابلمز، منسٹرز کی انلیگل امیونٹی اور جوڈیشری کے اندر کانفلکٹس کی وجہ سے آج تک انویسٹیگیشن بار بار رکتی جا رہی ہے۔ جج فاضل سمان نے جب ہائی پروفائل منسٹرز کو چارج کیا تو انہیں راستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ جج طارق پتار نے کیس کو دوبارہ اوپن کیا تو حزب اللہ اور عمل جیسے گروپ نے ان کی مخالفت کی اور کورٹ میں اسٹے آرڈر فائل کر دیا۔ 2022 سے 2024 تک انویسٹیگیشن پوری طرح رکی رہی۔ جنوری 2025 میں نواب سلام کے پرائم منسٹر بننے اور اسرائیل حزب اللہ کنفلکٹ کے بعد کیس ایک بار پھر ری اوپن ہوا۔ مئی 2025 میں یہ رپورٹ آئی کہ جج طارق پتار اپنا فائنل فیصلہ 4 اگست 2025 کو ایشو کرنے والے ہیں، جو کہ اس بلاسٹ کی 5th اینیورسری کا دن ہوگا۔ تباہی کے اس ناقابل یقین حادثے کے 5 سالوں کے بعد بھی بیروت میں اس کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ بلاسٹ کی جگہ پر ایک 8 فٹ لمبا اسٹیچو کھڑا ہے جو ٹوٹے ہوئے شیشوں، مڑے ہوئے سریوں اور تباہ ہوئے گھروں کے ملبے سے بنایا گیا ہے۔ یہ اسٹیچو ایک عورت کی طرح دکھائی دیتا ہے جو ایک تلوار اٹھائے ان 218 لوگوں کی یاد میں کھڑی ہے جو اس دن اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس اسٹیچو کے پاؤں کے نیچے ایک گھڑی بھی پڑی ہے جس پر آج بھی 6:08 بج رہے ہیں اور یہ اس دھماکے کے بعد آج تک اسی حالت میں پڑی ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کرو گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔